ذرا سوچئے، ایک ایسی دنیا کا تصور جہاں آپ کی پسندیدہ میسیجنگ ایپ اچانک سے دنیا بھر میں بین ہو جائے۔ سوچئے کہ اس بین الاقوامی بین کے نتیجے میں ایک ایسا ڈرامہ ہونے جا رہا ہے جو پوری ڈیجیٹل دنیا کو ہلا کے رکھ دے گا۔ سوچ لیا؟ تو جان لیجئے کہ ایسا سچ مچ صرف ہونے نہیں جا رہا بلکہ تقریباً ہو چکا ہے۔ اوپینین ہب میں خوش آمدید۔ اوپینین ہب ایک ایسا یوٹیوب چینل ہے جہاں ہم مشکل ٹاپکس کو بہت آسان الفاظ میں آپ کو سمجھاتے ہیں۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ٹیلی گرام ایپ کے بارے میں۔ اس ایپ کو دنیا کے بیشتر ممالک بین کیوں کر رہے ہیں، اور اس ایپ کو بنانے والے ملینئر پاویل دوروف کو ہر ہفتے 2 بار پولیس اسٹیشن حاضری دینے کا حکم کیوں دیا گیا ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ جیسے ہی ہماری اگلی ویڈیو آئے آپ کو فوراً نوٹیفیکیشن مل جائے۔ تو چلیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ ٹیلی گرام، جو کہ اپنی پرائیویسی اور سیکیورٹی کے فیچرز کے لیے دنیا بھر میں جانا جاتا ہے، آج کل ایک بین الاقوامی بین کا شکار ہے۔ لیکن اس بین کی کہانی اتنی سادہ نہیں ہے۔ یہ بین صرف آپ کی پرسنل میسیجنگ کو ہی نہیں بلکہ کرپٹو مائننگ انڈسٹری اور بہت سی اور چیزوں پر بھی اثر انداز ہو رہا ہے۔ کرپٹو مائنرز جو ٹیلی گرام کے ذریعے اپنی ٹرانزیکشنز اور ڈسکشنز کو سیکیور یا سیکرٹ رکھتے تھے، آج وہ مشکل میں ہیں۔ کیا ان کا ڈیٹا اب بھی محفوظ رہے گا، یا ٹیلی گرام کے اوپر دنیا بھر کی حکومتوں کی طرف سے آنے والے دباؤ کے نتیجے میں ٹیلی گرام اپنے گھٹنے ٹیک دے گا؟ بہت سے کرپٹو والیٹس جو کہ ٹیلی گرام پر لنکڈ ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ ٹیلی گرام پر لگنے والا بین ایک ایسا بڑا ریپل ایفیکٹ کریٹ کر رہا ہے جس سے پوری دنیا کے ڈیجیٹل لینڈسکیپ کو شاک لگا ہے۔ جن ممالک نے ٹیلی گرام کو بین کیا ہے، ان کی حکومتوں نے اسے نیشنل سیکیورٹی کے نام پر جسٹیفائی کیا ہے۔ ان ممالک کا کہنا ہے کہ ٹیلی گرام کی اینڈ ٹو اینڈ انکرپشن اور انونیمٹی فیچرز کا استعمال انلیگل ایکٹیویٹیز کے لیے ہو رہا ہے۔ لیکن جب آپ کے پاس ایک اتنی طاقتور ایپ ہو جو ہر ایک میسج کو سیکیور اور انکرپٹڈ رکھتی ہو، تو کوئی بھی حکومت اسے اپنے خلاف استعمال ہونے والا ڈیجیٹل ویپن ہی تصور کرے گی۔ ٹیلی گرام حکومتوں کے لیے ایک ایسا مسئلہ بن گیا ہے جو ان حکومتوں کے اپنے شہریوں کے ڈیٹا کے اوپر کنٹرول کی صلاحیت کو بری طرح چیلنج کر رہا ہے۔ آج کے زمانے میں جہاں ہر چیز کا ایک ڈیجیٹل فٹ پرنٹ ہوتا ہے، ٹیلی گرام اس ڈیجیٹل فٹ پرنٹ کے سامنے ایک رکاوٹ کا کردار ادا کر رہا ہے۔ ٹیلی گرام کے بین نے پرائیویسی اور سیکیورٹی کی دنیا میں ایک بہت بڑا خلا پیدا کر دیا ہے۔ کرپٹو کمیونٹیز جو کہ ٹیلی گرام کے چینلز کو اپنی ٹریڈنگ اور انویسٹمنٹ سٹریٹجیز شیئر کرنے کے لیے استعمال کرتی تھیں، اب جیسے ایک ڈیجیٹل بلیک ہول کے اندر گر گئی ہیں۔ ان چینلز کے نہ ہونے کی وجہ سے اب ٹریڈرز اور انویسٹرز کو کن نئے پلیٹ فارمز پر شفٹ ہونا پڑے گا، یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ لیکن یہ ڈرامہ یہاں ختم نہیں ہوتا۔ حکومتوں کا ٹیلی گرام کے خلاف یہ بین الاقوامی کریک ڈاؤن ایک نئی مثال قائم کر رہا ہے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہو گیا ہے کہ کیا ٹیلی گرام کا بین ہونا دنیا کی اوور آل ڈیجیٹل سرویلنس اور سینسرشپ کی طرف ایک بہت بڑا قدم ہے؟ اگر ٹیلی گرام کو بین کیا جا سکتا ہے تو کل اور کس ایپ کو ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے؟ ٹیلی گرام پر لگنے والا بین ڈیجیٹل فریڈم اور سرویلنس کے درمیان کئی دہائیوں سے چلنے والی کھینچا تانی کی ہی ایک کڑی ہے۔ لیکن ٹیلی گرام کے فاؤنڈر پاویل دوروف بھی اس کریک ڈاؤن کے زیر عتاب آئے ہیں۔ پاویل دوروف کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ لیکن یہ سمجھنے کے لیے کہ یہ مسئلہ پاویل دوروف کی گرفتاری تک کیوں پہنچا، ہمیں ان واقعات کو سمجھنا ہوگا جن کے نتیجے میں ٹیلی گرام اور پاویل دوروف حکومتوں کی ٹارگٹ لسٹ پر آئے۔ ٹیلی گرام، جسے 2013 میں پاویل دوروف اور اس کے بھائی نیکولائی نے لانچ کیا تھا، بہت جلد ہی پاپولر ہو گیا تھا۔ اس کی وجہ ٹیلی گرام کے بہتر انکرپشن فیچرز اور اس کے اونرز کا سینسرشپ کے خلاف اصولی موقف تھا۔ یہ ایپ خصوصاً ان ممالک میں زیادہ مشہور ہوئی جہاں آزادی اظہار رائے پر پابندی تھی۔ ان ممالک میں ٹیلی گرام کے پرائیویسی فیچرز نے اس کو حکومتوں اور ریگولیٹری باڈیز کے لیے ایک ہائی پرائیورٹی ٹارگٹ بنا دیا تھا۔ پچھلے کچھ سالوں سے ٹیلی گرام مختلف حکومتوں کے ساتھ مسائل کا شکار رہی ہے۔ روس، ایران اور ترکی جیسے ممالک کی حکومتوں نے ٹیلی گرام کو اپوزیشن گروپس اور حکومت مخالف احتجاجوں کی کوارڈینیشن کے لیے ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ شر پسند عناصر اسی ایپ کو استعمال کر کے حکومت مخالف کارروائیوں کی منصوبہ بندی کرتے ہیں۔ اب کیونکہ ٹیلی گرام یوزرز کا ڈیٹا کسی حکومت کو نہیں دیتا، لہٰذا ان رجیمز کے نزدیک یہ غیر قانونی
اور حکومت کی سالمیت کے لیے خطرہ ہے۔ یہ حکومتیں آرگیو کرتی ہیں کہ ٹیلی گرام کی انکرپشن اور انونیمٹی فیچرز نے اسے کرمنل ایکٹیویٹیز کا اڈا بنا دیا ہے، جس میں دہشت گردی، ہیومن ٹریفکنگ، انسانی اعضاء کی غیر قانونی خرید و فروخت، ٹارگٹ کلنگ اور دوسری غیر قانونی ایکٹیویٹیز شامل ہیں۔ لیکن ٹیلی گرام نے ہمیشہ اپنی پرائیویسی کے موقف کا دفاع کیا ہے، جس کی وجہ سے ٹیلی گرام اور اتھارٹیز کے درمیان ٹینشن بڑھتی رہی ہے۔ صورتحال مزید پیچیدہ اس وقت ہو گئی جب کچھ ممالک نے نیشنل سیکیورٹی کا حوالہ دے کر ٹیلی گرام کے خلاف ایکشن کی ڈیمانڈ کی۔ یہ ڈیمانڈز ایک مشترکہ انٹرنیشنل ایفرٹ میں تبدیل ہو گئیں، جس کا نتیجہ ایک بین الاقوامی بین کی ڈیمانڈ کی شکل میں سامنے آیا۔ پاکستان میں ٹیلی گرام کا بین کافی عرصے سے چل رہا ہے اور لوگ یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ پاکستان کی حکومت نے ٹیلی گرام کی سیکیور اور انکرپٹڈ میسیجنگ کو دہشت گرد کارروائیوں کے لیے استعمال ہونے کا خدشہ قرار دیا ہے، لیکن پاکستان میں ٹیلی گرام پر لگنے والے بین کی یہ واحد وجہ نہیں ہے۔ اس کی دوسری اور زیادہ دلچسپ وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں پچھلے کچھ سالوں سے کرپٹو کرنسی کا ٹرینڈ تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ ٹیلی گرام کرپٹو یوزرز کے لیے ایک مخصوص پلیٹ فارم بن گیا تھا جس نے حکومت کے لیے اسے ٹارگٹ بنا دیا، لیکن بین کے باوجود لوگ اب بھی وی پی اینز کے ذریعے ٹیلی گرام کو ایکسس کر رہے ہیں۔ دوسری طرف پاویل دروف کو کانسپیریسی یعنی سازش اور انسائٹنگ انریسٹ یعنی بدامنی پر اکسانے کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اتھارٹیز کا کہنا ہے کہ دروف کا ان اتھارٹیز کی طرف سے کی جانے والی ڈیٹا کی ریکویسٹس اور کانٹینٹ ماڈریشن کی ڈیمانڈز پر کوآپریٹ نہ کرنا ٹیلی گرام سے جڑے پرتشدد واقعات میں اضافہ کر رہا ہے۔ 39 سالہ روسی نژاد فرانسیسی شہری پاویل دروف کو جوڈیشل سپرویژن میں رکھا گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ انہیں 5 ملین یورو کا بھاری جرمانہ بھرنا ہے، جو کہ 4.2 ملین پاؤنڈز یا 5.6 ملین ڈالرز کے برابر ہے۔ اس کے علاوہ انہیں فرانس کے ایک پولیس اسٹیشن پر ہفتے میں 2 مرتبہ چیک ان کرنا ہے اور انہیں فرانس کو چھوڑنے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ پاویل دروف کی گرفتاری اپنی نوعیت کی پہلی گرفتاری ہے۔ یہ حکومتوں کی طرف سے ڈیجیٹل کمیونیکیشن کو کنٹرول کرنے کے اقدامات تیز کرنے اور کسی بھی حد تک جانے کا ایک کلیئر میسج ہے۔ ٹیلی گرام پر لگنے والے بین اور پاویل دروف کی گرفتاری نے مستقبل میں ٹیک کمپنیز کے ساتھ کس طرح ڈیل کیا جائے گا اس کی ایک ٹون سیٹ کر دی ہے۔ ایلون مسک جو کہ ایکس کے اونر ہیں، انہوں نے پاویل دروف کے حق میں بات کی ہے اور ماڈریشن کو سینسرشپ کے لیے استعمال ہونے والا پروپیگینڈا ورڈ کہا ہے۔ انہوں نے دروف کی ریلیز کی بھی ڈیمانڈ کی ہے۔ کرس پاولوفسکی جو ایک کنٹروورشل ویڈیو شیئرنگ ایپ رمبل کے فاؤنڈر ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ دروف کی گرفتاری کے بعد وہ بھی یورپ سے کسی اور ملک میں شفٹ ہو گئے ہیں۔ مارکیٹ میں ٹیلی گرام کے کچھ آلٹرنیٹیوز پہلے ہی موجود ہیں۔ ٹیلی گرام کے بین کے بعد یہ ساری ٹریفک ان پر شفٹ ہو جائے گی۔ ان ایپس میں سگنل اور نئے پلیئرز جیسا کہ تھریما جیسی ایپس شامل ہیں جو پرائیویسی اور سیکیورٹی پر فوکس کرتی ہیں۔ ہر پلیٹ فارم کی اپنی اسٹرینتھس اور ویک پوائنٹس ہیں، تو ضروری ہے کہ ایک ایسے یوزر کے طور پر جو اپنی پرائیویسی اور سیکیورٹی کا خیال رکھنا چاہتا ہے، آپ ایکسپلور کریں کہ کون سی ایپ آپ کے لیے پرفیکٹ فٹ ہو سکتی ہے۔ ویڈیو کو ریپ اپ کرنے سے پہلے ٹیلی گرام پر لگنے والے بین اور پاویل دروف کی گرفتاری پر گلوبل کمیونٹی کی طرف سے آنے والے ریئیکشن پر جلدی سے ایک نظر ڈال لیتے ہیں۔ بیشتر ٹیلی گرام یوزرز اس بین اور دروف کی اریسٹ پر فرسٹریشن کا شکار ہیں۔ پرائیویسی ایڈوکیٹس وارننگ دے رہے ہیں کہ یہ گریٹر ڈیجیٹل سرویلنس کی طرف ایک بڑا قدم ہے۔ سوشل میڈیا پر فری دروف اور ٹیلی گرام بین جیسے ہیش ٹیگز ورلڈ وائڈ ٹرینڈ کر رہے ہیں، جو یہ بتاتا ہے کہ ٹیک کمیونٹی اور ڈیجیٹل فریڈم کو ویلیو کرنے والے یوزرز کے لیے یہ کتنی اہم چیز ہے۔ آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی۔ آپ ٹیلی گرام کے بین کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ ٹیک لینڈسکیپ کو مستقبل میں کیسے امپیکٹ کرے گا؟ کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ ہمیں یہ بھی ضرور بتائیے گا کہ آپ اگلی ویڈیو کس ٹاپک پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کا بٹن ضرور دبا دیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کا آئیکن پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہمارے لیٹسٹ کنٹینٹ کی اپڈیٹس ملتی رہیں۔ دس از اوپینین ہب سائننگ آف۔ اللہ حافظ۔